سورہ نور ابتدا سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون صدق الله العظيم. اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ النور ہے. ایک تو اس وجہ سے کہ اس سورہ مبارکہ کے اندر ایک رکوع ہے، اللہ نور السماوات والارض. تو اس لفظ نور کی وجہ سے سورہ مبارکہ کا نام سورۃ النور ہوا. دوسرا اس وجہ سے کہ جو بندہ اس کو دل کی گہرائیوں سے پڑھے اور سمجھے اور اس کے مطابق زندگی گزارے تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی ہی نورانی کر دیتے ہیں. یہ بہت اہمیت کی حامل سورہ مبارکہ ہے اور یہ سورت مدنی ہے. اس کی پہلی آیت کریمہ کے اندر اس سورت کی جو عظمت ہے، اس سورت کے اندر کیا ہے، اس کے بارے میں ایک سرسری سی بات ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو اتارا ہے اور اس کے اندر کافی سارے احکامات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر کچھ احکام عائد کیے ہیں اور فرمایا کہ اس کے اندر جو آیات ہیں وہ بڑی واضح ہیں اور یہ احکام دینے کا مقصد یہ ہے کہ تم ان کو یاد بھی کر لو اور تم ان سے نصیحت بھی حاصل کرو. سورۃ انزلناہا، یہ ایک صورت ہے جس کو ہم نے نازل فرمایا، وفرضناہا، اور اس کے احکام کو ہم نے ہی فرض کیا، وانزلنا فیہا آیات بینات، اور ہم نے اس سورہ مبارکہ کے اندر واضح آیات نازل فرمائی، لعلکم تذکرون، تاکہ تم ان کو یاد کرو. دوسرا اس کا ترجمہ یہ بھی ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. یہ وہ سورہ مبارکہ ہے. ایک حدیث پاک میں ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی عورتوں کو سورہ نور اس کی تعلیم دو، یہ سورہ نور ان کو سکھاؤ، اور مردوں کو سورۃ المائدہ کی تعلیم دو. وجہ یہ ہے کہ جو سورۃ المائدہ ہے اس کے اندر حلال حرام کے احکامات ہیں، اس کی مردوں کو زیادہ ضرورت ہے. معاملات مردوں نے کرنے ہیں، مردوں نے کمانا ہے. انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم یہ جو کمائی کر رہے ہیں حلال ہے حرام ہے. بچوں کا پیٹ پالنا ہے، انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو بچوں کا پیٹ پال رہے ہیں، جو لقمہ ہم ان کو کھلا رہے ہیں، یہ حلال ہے حرام ہے. تو چونکہ یہ ذمہ داری مردوں پر عائد ہوتی ہے، کمانے کی، بچوں کو پالنے کی، بچوں کو کھلانے کی، تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مردوں کے لیے ضروری ہے کہ سورہ مائدہ کی تعلیم حاصل کریں، اس کو سیکھیں، حلال حرام کو سمجھیں. سورہ نور کے اندر بے شمار احکامات ہیں اور ہر ایک حکم اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ جب انشاءاللہ آئندہ درس کے اندر آپ پڑھیں گے، سنیں گے، تو آپ کو اس صورت کی عظمت کا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی عظمت کا اندازہ ہوگا کہ اتنی اہمیت کی صورت ہے. ویسے تو دیکھیے پورا کا پورا قرآن بہت زیادہ اہم ہے، ہر سورہ مبارکہ اہم ہے، ہر آیت کریمہ ایک ایک لفظ بڑا اہم ہے، لیکن بالخصوص یہ سورہ مبارکہ اس میں کچھ تو ہے کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اپنی عورتوں کو اس کی تعلیم لازمی دو. تو اس لیے جو احکامات ہیں وہ انشاءاللہ کل سے شروع ہوں گے.
تو آج سے سب ساتھی عزم کر لیں کہ اس سورہ مبارکہ کے جتنے بھی درس ہوں گے اس کے اندر چھٹی نہیں کرنی، کیونکہ ہر ایک درس بڑا اہم ہوگا۔ تو ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی خاص حکم ہو، بڑی اہمیت کا حامل ہو اور وہ ہم سے چھوٹ جائے، تو اس لیے چھٹی نہیں کرنی۔ اور باقی بھی جتنے ساتھی آج کل غائب ہیں، کوئی ایک دو دن ہم نے درس کی چھٹی کی ہے تو کافی سارے بندے جو ہے نا وہ غائب ہو جاتے ہیں، تو اس لیے تمام ساتھیوں کو بتا دینا ہے آج اسی وجہ سے میں نے پہلا حکم ہی شروع نہیں کیا۔ اس میں جو حدود ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو حدود قائم فرمائی ہیں، یعنی کہ حدیں، کس چیز پر کون سی حد ہے، کون سا گناہ کرو تو اس پر سزا کیا ہے، وہ بڑے اہم احکامات ہیں۔ اس لیے میں نے آج کے درس میں ایک ہی آیت کریمہ تلاوت کی ہے، صرف اس سورت کی عظمت سمجھانے کے لیے۔ جو احکامات ہیں وہ آج میں نے شروع نہیں کیے، کل سے شروع کریں گے تاکہ کوئی بندہ رہ نہ جائے۔ تو اس سورہ مبارکہ کے اندر کون سی ایسی خاص بات ہے کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ اپنی عورتوں کو سکھاؤ؟ سب سے اہم ترین بات اس سورہ مبارکہ کی یہ ہے کہ اس کے اندر عصمت کے، پاک دامنی کے، اپنی ناموس کی حفاظت کے جو احکامات ہیں وہ سورہ نور کے اندر ہے۔ اور عورت کا جو زیور ہے وہ حیا ہے۔ ویسے تو حیا ایمان کا لازمی حصہ ہے، مردوں پر بھی لازم ہے، لیکن عورت خصوصی طور پر اس کا جو زیور ہے وہ حیا ہے۔ اور وہ حیا کہاں سے ملے گا؟ سورہ نور کو پڑھنے، سمجھنے سے، اس پر عمل کرنے سے نصیب ہوگا۔ اور اس کے علاوہ روزمرہ کے ہم جیسے زندگی بسر کرتے ہیں تو مردوں سے، عورتوں سے گناہ بھی سرزد ہوتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ معصوم تو صرف اور صرف اللہ کے نبی ہوتے ہیں۔ مخلوق میں ایک تو فرشتے ہیں، وہ تو ظاہر سی بات ہے کہ نہ وہ گناہ کرتے ہیں، نہ ان کے اندر گناہ کا مادہ ہے، لیکن جو نبی ہوتے ہیں وہ انسان ہوتے ہیں، ان کے اندر گناہ کا مادہ ہوتا ہے، وہ کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے معصوم ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نمونہ بنانا ہوتا ہے۔ اس لیے انبیاء کے علاوہ کوئی عام انسان چونکہ وہ معصوم نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ جب معصوم نہیں ہے تو کوئی نہ کوئی گناہ انسان سے ہو ہی جائے گا۔ تو اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے گناہوں کے بارے میں بتایا کہ اگر انسان سے بدکاری ہو جائے، انسان سے کوئی گناہ ہو جائے، یا یہ ہے کہ کوئی ایک انسان پاک دامن کے اوپر، وہ مرد ہے یا عورت ہے، اس کے اوپر اگر وہ کوئی بہتان باندھ دے، جھوٹا ہو، اس کی سزا کیا ہے؟ میاں بیوی کا آپس کے اندر جھگڑا ہو جاتا ہے اور جھگڑے کے اندر وہ کہتے ہیں جی کوئی ایک دوسرے کے اوپر بہتان باندھ دیتے ہیں، کوئی ایک الزام لگا دیتے ہیں کہ یہ پاک دامن نہیں ہے، یہ ایسی ہے، یا وہ کہہ کہ یہ ایسا ہے۔ اس قسم کی جو باتیں ہوتی ہیں یہ بہت ہی، اس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ درسوں کے اندر آ جائے گی۔ تو اس قسم کے جو احکامات ہیں، جیسے عام طور پر آج کل دیکھا گیا ہے میاں بیوی کا جھگڑا ہوتا ہے، بچہ بھی ہو جاتا ہے، اور پھر وہ جب آپس میں جھگڑا ہوتا ہے تو شوہر جا کے کہتا ہے بھی میرا بچہ ہے ہی نہیں۔ اب یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ اب وہ پاک دامن ہے یا نہیں ہے یہ تو ایک الگ بات ہے نا، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، کسی کو بھی نہیں پتا۔ اور جو بندہ کسی کے اوپر بہتان باندھتا ہے تو اس کی پھر اللہ تعالیٰ نے ایسی بڑی سزا رکھی ہے، جب آپ سنیں گے آپ حیران ہو جائیں گے کہ ہم دنیا کے اندر کیسی زندگی بسر کرتے رہے اب تک۔ ہم تو ایسے کہہ دیتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، منہ سے بات نکال دی، یہ پتہ بھی ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ کتنا بڑا ہم نے گناہ کا کام کر لیا۔ کوئی ٹھیک ہے یا نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کے علم ہے نا۔ اور پھر بالخصوص ہم میں سے وہ لوگ، معصوم تو کوئی بھی نہیں ہے، ہم میں سے اکثر لوگ جس گناہ کے بارے میں کسی کو کہتے ہیں جی یہ تو یوں ہے، اور ہمیں صرف شک ہے، یہ کسی نے کہا ہے، جس سے خود غلطی ہوتی ہے وہ تھوڑی بتاتے کسی کو کبھی میں نے یہ والا کام کیا ہوا ہے، لیکن ہمیں شک ہوا تو ہم نے کہا دی یہ تو ایسا ہے، اور وہی کام 10 بار ہم خود کر چکے ہوں، تو اس بارے کے اندر بالکل ہم کہتے ہیں جی اس کا تو تذکرہ ہی نہ کرو۔ تو اس لیے کسی کے بارے میں انگلی اٹھا دینا اور اپنے گریبان میں نہ جھانکنا، یہ چونکہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور ایک وہ بندہ جس نے کوئی گناہ کیے ہی نہیں ہے اس کے اوپر بہتان باندھ دینا کہ یہ تو ایسا ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ پھر ایسا کر اس پر تم گواہ لے کے آؤ، نہیں آتے پھر اس پر اس کو کوڑے لگاؤ۔ تو اس قسم کے احکامات ہیں، اگر ہم ان کو پڑھیں، اس کو سمجھیں تو انشاءاللہ ہمارے لیے بہت زیادہ خیر کے دروازے کھلیں گے۔ ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ تو ہم ایسے بیٹھے بیٹھے ایسے اشارہ کر دیتے تھے اور ویسے بیٹھے منہ سے بات نکال دیتے تھے، اتنا بڑا گناہ ہے، ساری زندگی کی نمازیں ختم ہو گئی، ساری زندگی کے روزے ختم ہو گئے۔
دوسری بات یہ کہ یہ وہ سورہ مبارکہ ہے چونکہ مدنی ہے، اور اس میں سے اکثر آیات ایسی ہیں جو 6 ہجری کے اندر یعنی کہ ہجرت کے 6 سال میں وہ اتری ہیں، اور اس کے اندر کافی ساری ایسی آیات بھی ہیں جو ہماری امی امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اتری ہیں، اور اس کا پس منظر بھی وہی ہے نا کہ ان کے اوپر بھی اسی قسم کا کسی نے بہتان باندھ دیا، حالانکہ وہ پاک دامن تھی۔ اب یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کے نبی اللہ کے حکم سے نکاح کریں؟ اور کیا اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ عائشہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، اس کا کردار ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، میرے محبوب کے لائق ہے یا نہیں ہے؟ جب اللہ کے حکم سے نکاح ہو، اللہ کے نبی اللہ کے حکم کے بغیر کچھ بولتا ہی نہیں ہے، تو نکاح کیسے کر لے گا؟ جب اللہ کے حکم سے ہوگا تو کیسے ممکن ہے کہ وہ پاک دامن ہی نہ ہو؟ اور جتنے بھی نبی دنیا میں تشریف لائے، کتنے نبی ایسے تھے کہ جو ان کی بیویاں تھیں وہ نافرمان تھی، نبی کی نافرمان، جیسے لوط علیہ السلام کی جو بیوی ہے وہ کافرہ ہے، آپ پر ایمان نہیں لائی۔ نوح علیہ السلام نبی ہیں، 950 سال آپ نے تبلیغ فرمائی ہے، لیکن جو بیوی ہے وہ ایمان نہیں لائی۔ یعنی کہ نبی کی جو بیوی ہے وہ کفر تو کر سکتی ہے، وہ شرک کر سکتی ہے، ایمان سے محروم ہو سکتی ہے، لیکن پھر بھی ہوگی پاک دامن۔ یہ فالٹ نبی کی بیوی میں نہیں ہو سکتا۔ تو جن لوگوں نے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بہتان باندھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی برات کے اندر قرآن کی یہ سورہ مبارکہ کی بے شمار آیات اتاری۔ تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت بھی اس سورہ سے سمجھ آتی ہے۔ اب جو ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں، جو عورتیں قرآن مقدس کی اس سورہ مبارکہ کو پڑھیں گی، اس کو سمجھیں گی، امی عائشہ کی پاک دامنی جب ان کو سمجھ آئے گی، اور پاک دامنی جب ان کی ظاہر ہوئی، اس کے بعد پھر جو ان کی عظمت اور بڑی، جب وہ سمجھ آئے گی تو پھر شوق پیدا ہوگا کہ ہم بھی پاک دامن رہیں۔ اس لیے یہ صورت بہت زیادہ عظمت والی، بہت اہمیت کی حامل ہے، اور اس کے اندر یہ بھی احکام آتے ہیں کہ جب تم اپنے گھروں میں جاتے ہو تو گھروں میں داخل کیسے ہونا ہے، پہلے سلام کرو، جیسے پہلے عموماً کھانسا جاتا ہے، اور پھر کس کس وقت میں جا سکتے ہو گھر میں۔ عورتوں کے آرام کا ٹائم ہے، وہ سوئی ہوئی ہیں، اس ٹائم نہیں جانا، ان کے کپڑے تبدیل کرنے کا وقت ہے، اس ٹائم نہیں جانا، اجازت لینی ہے، اجازت نہ ملے تو فوراً واپس آ جاؤ، ناراض نہیں ہونا۔ اب بندہ کہتے جی میں اندر آ سکتا ہوں، وہ کہتے ہیں نہیں جی آپ اب نہ آئیں، ہم کہتے زندگی بھر نہیں جائیں گے، میں جب گیا تھا میں نے کہا کہ میں اندر آ جاؤ، کہتے جاؤ۔ تو یہ جب صورت پڑھیں گے تو اس میں ہمیں اللہ کا یہ حکم سمجھ آئے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ اجازت لو، اگر اجازت نہ ملے تو واپس چلے جاؤ، یہ واپس چلے جانا اللہ کا حکم ہے۔ لیکن ہم نے تو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا، ہم کہتے ہیں جی میری تو اسے انسلٹ کر لی ہے، میری بےزتی ہو گئی، جی میں چل کے گیا اور میں نے کہا اندر ہوں، کہتے جاؤ، میں سے ملنا چاہتا ہوں، کہتے جی میرے پاس وقت نہیں ہے۔ بھئی اندر کیا اس کو تکلیف ہے، گھر کے اندر اس کے کیا حالات ہیں؟ جب وہ کہہ رہے ہیں نہیں تو چپ کر کے چلے جاؤ۔ اپنی انا، جھوٹی انا، اس کی خاطر اس کے ساتھ تعلقات ختم کر دیے تو اپنی آخرت خراب کر دی نا، اللہ کا حکم توڑا ہے۔ تو یہ احکامات ہمیں کون سی سورت سے ملتے ہیں؟ جی سورہ نور سے ملتے ہیں۔ اور یہ جب ہم سورت پڑھیں گے اور ہماری ماں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان جب ہم پڑھیں گے، اور جن لوگوں نے یہ بہتان باندھا جب ان کی سزا ہم پڑھیں گے، امی عائشہ صدیقہ کی عظمت ہمارے دل میں اور بڑھے گی کہ نہیں بڑھے گی؟ پہلے بھی ہے الحمدللہ، اور زیادہ بڑھے گی، ہمارا ایمان تازہ ہوگا۔ اور جو منافق لوگ ہیں انہیں سورہ نور کیوں پسند آئے گی؟ جو منافق ہیں، جن کے دلوں کے اندر صحابہ کا بغض ہے، جن کے اندر کھوٹ ہے، اب ان کو سورہ نور اچھی نہیں لگے گی۔ اب جب وہ یہ صورتیں پڑھتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں ہاں بس یہ تو ظاہر سی بات ہے، یہ اصل قرآن کہاں سے آ گیا؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ کہتے ہیں اصل قرآن تو امام مہدی لے کے آئے گا، تو جب وہ لے کے آئے گا تب تک اس کو تو ہاتھ نہ لگاؤ، جب وہ لے کے آئے گا پھر پڑھنا۔ جب یہ اس پر تمہیں اعتماد ہی نہیں ہے، یقین ہی نہیں ہے اس قرآن پر کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے،
نعوذ باللہ کہتے ہیں جی صحابہ نے خود بیٹھ کے آیتیں گھڑ لی ہیں اور اپنے مطلب کی بنا لی، جو ان کے مخالفت والی تھی ان کو نکال دیا۔ جب یہ عقیدہ ہو پھر اس قرآن کو ہاتھ لگانے کی ضرورت ہے، اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے؟ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے الحمدللہ جو ہمارے ہاتھوں میں ہے بالکل ایسے لوح محفوظ میں، اس میں اس میں نہ نقطے کا فرق ہے، نہ زبر زیر کا فرق ہے، نہ کسی آیت کا فرق ہے، نہ کسی سورت کا فرق ہے، بالکل ایسا جیسا ہمارے ہاتھوں میں ایسا ہی لوح محفوظ میں ہے کہ اللہ نے اس کو بولا ہے، اس کلام کو اللہ نے بولا ہے، یہ اللہ کا بول ہے، یہ اللہ کا پاک کلام ہے۔ جب اللہ کا کلام ہے تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے کہ لوح محفوظ میں کچھ ہو، ہمارے ہاتھ میں کچھ ہو، امام مہدی کے پاس کچھ ہو، امام مہدی بھی اسی کو پڑھے گا، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اسی کو پڑھیں گے۔ اور جب نبیوں کے نبی، جب ہمارے نبی سب سے زیادہ شان والے، سب سے اعلیٰ ہیں، جو ان پر اللہ کا کلام اترا وہ بھی سب سے نرالی شان والا ہے، سب سے اعلیٰ ہے، سب سے عرفہ ہے، اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور اس کی صداقت سمجھنی ہو تو وہ آیات جن کے اندر اللہ نے اپنے محبوب کو ڈانٹا ہے وہ پڑھو، اس سے اس کی صداقت سمجھ آتی ہے کہ جس ہستی پر، جس پاک ہستی پر، نبیوں کے نبی پر اترا ہے، اگر اس میں ملاوٹ کا چکر ہوتا، اس میں کچھ گھڑ لیا ہوتا، کچھ نکال لیا ہوتا، جب ہمارے نبی کو ڈانٹا گیا، ہمارے نبی کو ڈانٹ پڑی، کس بات پر؟ بے شمار مواقع پہ پڑی ہے۔ جیسے ایک مرتبہ آپ نے انشاءاللہ کہنا آپ بھول گئے کہ کل آپ کو بتاؤں گا، انشاءاللہ کہنا بھول گئے تو 18 دن تک وحی نہیں اتری۔ 18 دن کے بعد وحی اتری ہے تو اللہ نے وہ بات نہیں بتائی جس کا اللہ کے نبی انتظار فرما رہے تھے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اے محبوب کبھی بھی نہ کہنا کہ میں کل یوں کروں گا، یوں کہا کرو اللہ چاہے گا تو، انشاءاللہ کہا کرو۔ اب یہ ڈانٹ ہے کہ نہیں ہے؟ اگر ہمارے نبی سچے نہ ہوتے، قرآن سچا نہ ہوتا، ہمارے نبی پاک اس آیت کو سائڈ پہ کر دیتے کہ میری امت کو لوگ پڑھیں گے تو وہ کیا سوچیں گے، نبی انشاءاللہ بھول گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ڈانٹ پلا دی تھی۔ لیکن نہیں چھپایا، آپ صادق الامین ہیں۔ اور ایک نابینا صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ، وہ آتے ہیں کوئی بات پوچھنے کے لیے، دین کا مسئلہ سیکھنے کے لیے، ادھر جو ہے وہ بڑے بڑے سردار آئے بیٹھے ہیں، اللہ کے نبی اس کو تھوڑا سا نا اگنور کر دیتے ہیں آج کے لفظوں میں کہ کوئی نہیں، اپنا ہے، اس نے کہاں جانا ہے، اس کو تو پھر سمجھا دیں گے، ہو سکتا ہے کہ یہ راہ راست پر آ جائیں، یہ تو سردار ہیں، اگر یہ آ گئے تو ان کے چمچے کٹتے پیچھے وہ بھی سارے آ جائیں گے، ہمارا بڑا فائدہ ہو جائے گا، اسلام کو تقویت ملے گی۔ ادھر تھوڑی سی توجہ زیادہ کر دی، ان کو برا بلا نہیں کہا، صرف یہ کہ تھوڑا سا اس کو سائڈ پر کیا تو اللہ فرماتے ہیں عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، آپ نے منہ کیوں موڑا، آپ نے تیوری چڑھائی ہے اس بات سے کہ اعمیٰ آیا، ایک نبینہ آ گیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے محبوب تجھے کیا پتہ کہ نبینہ میرے ہاں کتنی شان والا ہے، فرمایا ان کو دفع کرو، بھگاؤ ان کو۔ یہ جو سردار بیٹھے ہوئے ہیں یہ تو اندر سے خالی ہیں، اور وہ اپنے اندر آپ کی محبت لے کے بیٹھا ہوا ہے، جس میں محبت ہے اس کو ٹائم دو۔ اب ڈانٹ ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کے نبی نے یہ آیات حذف کی، نکالی، غائب کی، یہ قرآن کی صداقت کی نشانی ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی نے اس نبینہ صحابی کو اللہ کی ڈانٹ کے بعد کیا پروٹوکول دیا کہ جب آپ ایک غزوے میں گئے تو فرمایا کہ مدینہ پاک کے اندر، مسجد نبوی کے اندر جو میرا نائب امام ہے وہ یہ نبینہ صحابی ہے۔ یہ شان ہے ہمارے نبی پاک کی۔ تو میں عرض کر رہا تھا اس کلام کی صداقت کی، جن کے دلوں کے اندر میل ہے، اب اللہ کا قرآن جس کے بارے میں بتا دے کہ یہ پاک دامن ہے اور ان کو پھر بھی شک ہو، تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں کہتے کہ ہمیں ان کے ایمان میں شک ہے، ہم کہتے ہیں ہمیں ان کے کفر میں یقین ہے۔ ایمان میں شک والی بات نہیں ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ان کے کفر پہ یقین ہے کہ جب اللہ کا قرآن گواہی دے دے۔ یوسف علیہ السلام کی گواہی کس نے دی؟ پاک دامنی کی۔
ایک بچے نے دی تھی. ہمیں کس نے بتایا؟ ہمیں قرآن نے بتایا. سورہ یوسف پڑھتے ہیں، ہمیں وہاں سے پتہ چلتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام پاک دامن تھے. زلیخا نے بلانے کی کوشش کی تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، آپ بھاگے، اس نے پیچھے سے کپڑا پکڑا ہے، دروازے بند تھے پھر بھی آپ دوڑے ہیں. آج جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن سے پتہ چلتا ہے نا کہ یوسف علیہ السلام کیسے پاک دامن تھے. تو وہی قرآن جب پڑھتے ہیں، سورہ نور پڑھتے ہیں، تو ایک آیت نہیں 20 آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ تمہاری ماں پاک تھی. اگر وہ پاک نہ ہوتی، اللہ اپنے محبوب کا، اپنے نبی پاک کا حرم بناتا ان کو. اور اللہ یہ فرماتا کہ تم سب کی ماں ہیں. وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، فرمایا کہ جو نبی ہے ان کی جو بیوی ہیں وہ تمہاری مائیں ہیں. تو ہمیں تو اپنی ماں پر کوئی شک نہیں الحمدللہ. اور یہ بتاؤ کہ کوئی بھی بدبخت انسان، امی عائشہ تو دور کی بات ہے، اپنی ماں پر کوئی ایسا بہتان گڑ سکتا ہے؟ بتاؤ. اپنی ماں کے بارے میں، بے شک وہ پاک دامن نہ بھی ہو، اس کی ماں ہے. غلطی کسی بھی انسان سے ہو سکتی ہے. اگر کسی انسان کی ماں سے غلطی ہو جائے، کیا اپنی ماں کے بارے میں ایسے کہہ سکتا ہے؟ وہ کبھی بھی نہیں کہے گا. اور یہاں ہوا کچھ بھی نہیں ہے، پاک دامن ہے، گواہ قرآن ہے، گواہ جبرائیل امین ہے، گواہ خود رب ذوالجلال ہے. کہتے ہیں ہم نہیں مانتے. اس سے بڑی بدبختی کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ تو یہ سورہ نور ہمیں سب کچھ سمجھ آئے گی انشاءاللہ. جب ہم اس کو دل کی گہرائی سے پڑھیں گے تو اس کی عظمت ہمیں سمجھ آئے گی. اور جب ہم یہ احکام پڑھیں گے کہ کیسے میل ملاپ کرنا ہے، کسی کے گھر آنا جانا کیسے کرنا ہے، کیسے سلام کرنا ہے، اجازت کیسے لینی ہے، کس وقت جانا ہے، اور بچے جو ہیں وہ کتنی عمر کے گھروں میں ایسے جا سکتے ہیں، اور کتنی عمر ان کی ہو جائے تو ان پر پابندی لگا دینی ہے کہ اب ان کو ساری باتیں سمجھ آ جاتی ہیں، انہیں شعور کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، اب ان پر پابندی لگاؤ کہ یہ نہ جائیں عورتوں کے پاس ایسے. اب یہ پاک دامنی کے کتنے پیارے فارمولے ہیں. تو یہ ہمیں کون سی صورت بتائے گی؟ سورہ نور بتائے گی انشاءاللہ. تو اس لیے میرے خیال میں آج اتنا کافی ہے کہ میں نے آج سورہ مبارکہ کا تعارف کروایا. تو کل جو ہے انشاءاللہ اس سورت کی ایک آیت ہوئی ہے، دوسری آیت سے جب پڑھیں گے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں، جو حدود ہیں، ان کا بیان شروع ہو جائے گا. اور ہر ایک آیت کے اندر ہی یہی موضوع چلتا رہے گا. اس میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ نماز روزے کی باتیں کم ہیں، اس میں احکام جن کا تعلق حدود سے ہے، قصاص سے ہے، پاک دامنی سے ہے، عصمت سے ہے، وہ احکامات اس کے اندر زیادہ ہیں. اور ہمارے معاشرے کے اندر ہم لوگ نمازیں تو پڑھتے رہتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، نیکیاں کرتے رہتے ہیں، لیکن ان احکامات سے ہم ناواقف ہوتے ہیں. تو اس بات کی ضرورت ہے کہ ہر بندہ نا عموماً کسی مسجد میں جاؤ جمعہ پڑھنے کے لیے تو وہ نماز پہ لگے رہتے ہیں، یا چلے پہ جاؤ 4 مہینے پہ نماز درست کر لو جی. تو نماز پہ تو ہم سب کی کوشش ہوتی ہے، نماز کے مسائل نہ کہیں سے کہیں مل ہی جاتے ہیں. کوئی جماعت میں جا کے سیکھ لیتا ہے، کوئی کسی مولوی صاحب کے پاس جا کے سیکھ لیتا ہے، کوئی نماز کی کتاب لے کے سیکھ لیتا ہے. لیکن یہ جو اللہ کی حدود ہیں، کون سے گناہ پر کیا حد ہے، کیا سزا ہے، یہ ظاہر سی بات ہے کہ بہت کم ان کا بیان کیا جاتا ہے. اور یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے بارے میں واقفیت بھی بہت کم ہوتی ہے. جب بیان کم ہوتا ہے تو واقفیت بھی کم ہوتی ہے. تو انشاءاللہ جب ترتیب کے ساتھ ہم یہ سورت پڑھیں گے، اس کے تمام جتنے بھی درس گزریں گے، تو اس کے اندر انشاءاللہ ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ نے تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.